تو انسان کا باطن جو ہے، جو کہ شیطان کی اماجگاہ ہے اور نفس کی اماجگاہ ہے، وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ صرف باطنی تربیت رکھتا ہے اور اس کی ظاہری تربیت نہیں ہے، تو اس کا ظاہر جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہ ایک بندہ بہت زیادہ ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور عبادات و ریاضات اور مجاہدات کرتا ہے اور بھوکا رہتا ہے اور روزے رکھتا ہے نفلی، لیکن اس کے ظاہر کی تربیت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی ایسے عقیدے کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے ہوئے ہے جو عقیدہ اسلام کے مخالف ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف باطن کی نماز ہونی چاہیے، ظاہری نماز کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ یا پھر وہ تسبیحاں اور سارا کچھ تو بہت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال کے اندر وہ کوتاہی کرتا ہے کہ بد نگاہی کا شکار ہو جاتا ہے، فحاشی یا عریانی کے اندر شرکت کرتا ہے، یا فحاشی اور عریانی کو پسند کرتا ہے، یا پھر وہ باطن کے اندر اپنے نفسانی خواہشات کا مشاہدہ کر کے اسے یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ بالکل حقیقت ہے، اور ان چیزوں کو حقیقت مان کر وہ ظاہر سے انکار کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور قانون شریعت سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اگرچہ اس کی باطنی تربیت تو ہے، باطنی معاملات اس کے پاس ہیں، لیکن ظاہر کے معاملات نہ ہونے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نماز کے فرائض واجبات اس کو نہیں آتے، اگرچہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن فرائض اور واجبات پورے نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے وہ وضو تو کرتا ہے، لیکن وضو کے فرائض اسے پورے نہیں پتا، جس کی وجہ سے وہ وضو کے فرائض کے اندر کمی کوتاہی کر دیتا ہے، تو اگرچہ وہ جتنی مرضی عبادات و ریاضات کر لے، یہ عبادات و ریاضات اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے وہ ذکر و اذکار تو بہت کرتا ہے، لیکن اپنی حرکات کو درست نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا دیتا ہے، اور لوگوں کے مالوں پر اس کی نظر ہے اور مال کو ہڑپ کرنے کے طریقے وہ سوچتا رہتا ہے، تو اس طرح سے اس کا ظاہر جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس پوری گفتگو سے ہم پر یہ بات عیاں اور ظاہر ہو گئی کہ انسان کے ظاہر کی تربیت بھی ضروری ہے اور انسان کے باطن کی تربیت بھی ضروری ہے۔ اس تمام گفتگو کے ذریعے سے آپ نے یہ جان لیا کہ تربیت کتنی امپورٹنٹ اور کتنی ضروری ہے، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ انسان تربیت کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ تربیت کون لوگ کر سکتے ہیں، کون لوگ نہیں کر سکتے، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ صرف ظاہر کی تربیت ہو، باطن کی تربیت نہ ہو، یا پھر باطن کی تربیت ہو اور ظاہر کی تربیت نہ ہو تو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ تربیت کے سورسز کیا کیا ہیں، کہاں کہاں سے ہم تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تربیت حاصل کرنے کے جو سورسز ہیں اسلام کے، وہ قرآن اور حدیث ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اعمال مبارکہ ہیں کہ معمولات ہیں آپ کے، انہی کے مطابق آپ کیا کریں گے، تربیت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تربیت کا آغاز جو ہے وہ بچپن ہی سے کیا جائے گا کہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا طریقہ بتایا جائے کہ واش روم کے اندر کس طرح سے جانا ہے، کس طرح سے آنا ہے، اور ہینڈ کس طرح سے آپ نے دھونے ہیں، اور واش روم کرنے کے بعد استنجا جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد اسے قاعدہ دیں گے اور وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جائے گا، قرآن پاک پڑھے گا۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد اب جسٹ ظاہر کا قرآن پاک پڑھنا انسان کے ظاہر کی تربیت نہیں کر سکتا، اس کے لیے قرآن پاک کا باطن کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ باطن سے مراد یہاں پر ترجمہ و تفسیر ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اب جب دوسری مرتبہ وہ ریویژن کرے تو اب ساتھ میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ریویژن کرے، تاکہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، کس بات سے منع کر رہا ہے، کس بات کا حکم دے رہا ہے، یہ بھی اسے پتہ ہونا چاہیے۔ وگرنہ یہ مشہور مقولہ ہے کہ الحافظ کالجاہل، حافظ بھی جاہل کی طرح ہوتا ہے، حافظ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اگرچہ اسے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو مل رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ تو وہ قرآن پاک کو اس کے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کا مطالعہ بھی ساتھ میں رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ نہ کچھ مطالعہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرواتے جائیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود پڑھیں اور ساتھ میں اسے پڑھائیں یا اسے سمجھاتے جائیں۔ یا کوئی ایونٹ آتا ہے، جیسے محرم شریف کا بھی ایونٹ چل رہا ہے، یا جمعہ آیا، یا رمضان شریف آیا، یا حج کے ایام آئے، تو ان ایام یا ان دنوں کے حوالے سے جو قرآن و حدیث کے اندر احکامات وارد ہوئے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، تو اس طرح سے بچے کی تربیت ہوتی جائے گی۔ اور جب تھوڑا بڑا ہو جائے بچہ تو اسے نماز کا حکم دیں، تو اس سے پہلے آپ وضو خود کر کے اسے بتائیں کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے، وضو کے فرائض واجبات ایک دفعہ پڑھ لیں، اسی طریقے سے اسے بتائیں، اسے بار بار وضو کے فرائض، نماز کے فرائض اور واجبات سکھائیں کہ اگر فرض چھوٹے گا تو پھر کیا ہوگا، اگر
वाजिब छूट जाए तो फिर नमाज का हुक्म क्या होगा, नमाज पढ़ने का तरीका किस तरह से है, किस तरह से नमाज आपने पढ़नी है, ये तमाम चीज़ें उसके साथ शेयर करें ताकि उसे नमाज पढ़ने का तरीका आ जाए। और इसके बाद साथ साथ उसे कुरान पाक की तिलावत के हवाले से हुक्म दें कि सुबह के टाइम तिलावत करें और कुछ ना कुछ तस्बीहात आप खुद भी लेकर उसके साथ पढ़ें और उस बच्चे को भी कहें कि वो उन तस्बीहात को पढ़े। और इसके साथ साथ अकायद के हवाले से भी उसकी तरबियत करते रहें कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। इस पूरे को अपने सामने रखें और इसके अंदर जिन जिन चीज़ों का जिक्र आया है उन तमाम हवाले से जो है डिटेल पढ़ें और डिटेल पढ़कर उस बच्चे के साथ शेयर करें और उस बच्चे को या फिर कहें कि वो खुद पढ़े और इस इल्म को अपने अंदर सेव करे। जैसे आमनतु बिल्लाहि कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, ईमान किसे कहते हैं ये उसे पता होना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला किसे कहते हैं ये उसे पता होना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के हवाले से उसे पता होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात बेमिसल है, बेकैफ है, बेजहत है और वो इंसान के अक्ल, फहम और इदराक से बरा है, वही सबका खालिक है और सारी चीज़ें उसी ने पैदा की हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के अफ़आल के हवाले से, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के हवाले से उसे इल्म होना चाहिए। कुतुब का जिक्र है तो किताबों के हवाले से बताएं, रसूलों का जिक्र है रसूलों के हवाले से उसे इल्म होना चाहिए, फरिश्तों का जिक्र है इस हवाले से उसे पता होना चाहिए। अगर तकदीर का मामला आ जाता है तो तकदीर के हवाले से उसे पता होना चाहिए कि तकदीर कहते हैं कि जो कुछ हमने करना था वो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही जान लिया था और वो सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया, उसको तकदीर कहते हैं। और फिर क़यामत का कॉन्सेप्ट, आखिरत का कॉन्सेप्ट उसके ज़हन के अंदर बिठाएं कि आखिरत के दिन जो कुछ आप करोगे उस हवाले से आपका हिसाब किताब होगा। फिर उसके नफ्स के हवाले से उसे बताएं कि आप इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी कुव्वत को पैदा किया है जो इंसान को हमेशा बुराई, बदी और बुरे कामों की तरफ बुलाती है। उसको नफ्स कहते हैं। बेटा इसकी मुखालफत करनी है और इसकी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात बयान किए हैं उसी के मुताबिक हमने चलना है। और फिर शैतान के हवाले से उसे बताएं कि शैतान जो है वो क्या करता है, वो इंसान की ख्वाहिशात को भड़काता है, इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। शैतान को ये कुव्वत अल्लाह ताला ने नहीं दी कि वो ज़बरदस्ती इंसान से कोई गुनाह करवा ले, इंसान खुद करता है, वो जस्ट इंसान को ख्याल डालता है। तो जब भी शैतानी ख्यालात आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। इसके बाद जब बच्चा बालिग हो जाए तो एहतलाम के हवाले से मामलात जो हैं वो उसे सिखाएं। जब थोड़े बच्चे हो जाएं तो बच्चों को अलग-अलग सुलाएं, उनके कपड़ों के हवाले से, उनकी नज़र के हवाले से, उनके मोबाइल के हवाले से, उनकी तन्हाई के हवाले से पूरा जो है वो गौर व फिक्र रखें, उनको देखें, क्योंकि अभी बच्चा तैयार हो रहा है। तो अगर उसकी तरबियत अभी आपने ठीक कर दी तो दुनिया और आखिरत के अंदर वो बच्चा आपके लिए सरमाया आखिरत बनेगा। वो दुनिया के अंदर भी काम आएगा और आखिरत के अंदर भी काम आएगा। अगर आपने उसकी तरबियत ना की, उसे ज़ाया कर दिया, तो दुनिया और आखिरत के अंदर वो तब खुद भी तबाह बर्बाद होगा और आपसे भी क़यामत वाले दिन उसके हवाले से सवाल किया जाएगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर बंदा हाकिम है और उससे उसकी रियाया के हवाले से सवाल किया जाएगा। तो बच्चों की तरबियत के हवाले से पूरा ख्याल रखें कि बच्चा किसके पास बैठता है, उसकी दोस्ती किसके साथ है। लड़कियों के साथ ज़्यादा उसे ना बैठने दें, जो फहाशी उरियानी करने वाले लोग हैं उनके साथ ज़्यादा ना बैठने दें, और तन्हाई किसी के साथ ज़्यादा इख्तियार ना करने दें। इसी तरह से बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं उस हवाले से आपको कंप्लीट नॉलेज और इल्म होना चाहिए। और उसके बाद आप हिस्ट्री चेक करें बच्चों की कि उसने क्या क्या कुछ देखा है। अगर कार्टून या कुछ इस तरह से चीज़ें देख रहे हैं तो उसके अंदर आप इस बात का ख्याल रखें कि उसके अंदर बातें कौन कौन सी होती हैं। अगर वो हिंदुओं के कार्टून हैं तो उसके अंदर कौन कौन से उन्हें मामला दिखाए जा रहे हैं, पूजा पाठ दिखाया जा रहा है, या और जो उनके अल्फाज हैं वो बार बार दोहराए जा रहे हैं, और उसके अंदर उनके कपड़े किस तरह से हैं इसका भी खास तौर पर ख्याल रखें कि बच्चे के अंदर इस तरह के मामलात पैदा ना हों। और इसके बाद जब वो बड़ा हो जाए तो बड़ा होने के बाद उसे बलूगत के अहकामात पढ़ने के हवाले से हुक्म दे कि अब वो बालिग हो चुका है, अब उस पर कौन कौन से अहकामात लाजिम होंगे। सबसे पहले गुस्ल का हुक्म उसे दिया जाएगा, तो गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल करने का तरीका उसे कहें कि वो पढ़े और उसके मुताबिक जो है वो गुस्ल करे। उसके बाद जब नमाज का वक्त आएगा तो उस पर नमाज के अहकामात सीखने फ़र्ज हो जाएंगे, तो वो नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात उसे पढ़ने का कहें। नमाज का तरीका उसे पढ़ने का कहें कि वो किस तरह से नमाज पढ़नी है, ताकि उसके इल्म के अंदर हो कि नमाज मैंने किस तरह से पढ़नी है। इसके बाद जब साल गुजरेगा, रमज़ान शरीफ आएगा, तो रमज़ान शरीफ के अहकामात उसके हवाले से उसे बताएं। इसके बाद जब खरीदो फरोख्त का मामला आगे आता है तो फिर उसे खरीदो फरोख्त के मसाइल सिखाएं। इसके बाद जब निकाह करने की बारी आए तो उसे निकाह और तलाक के मसाइल कहें कि बेटा आप ये पढ़ लें एक दफ़ा, ताकि आपकी नज़र से ये गुजरे हुए हों। अगर कोई मसला हो तो आपके नॉलेज के अंदर आ जाए कि मैंने किस बुक से पढ़ा है, दोबारा आप देख कर वहाँ से खोल के उस मसले को समझ सकें। इसी तरह से मियाँ के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं,
آگے میاں اور بیوی کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر کیا احکامات ہیں، یہ سب کچھ اسے اس کی تربیت کے اندر شامل کریں کہ وہ ان چیزوں کو پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی یہ تربیت کرتے رہیں، اس کو سکھاتے رہیں کہ بیٹا اپنے باطن کا خیال رکھنا، اپنے اندر کا بھی خیال رکھنا۔ جس طرح سے ظاہری دشمنوں سے لڑنے کے لیے آپ کی ظاہری تربیت کی جا رہی ہے، اسی طرح باطنی دشمن جو انسان کا نفس یعنی کہ خواہشات ہیں اور جو انسان کا شیطان ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے پوری جنگ رکھنی ہے اور ان کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑو گے تو قیامت والے دن تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے حساب و کتاب لے گا، سوال و جواب ہوں گے۔ تو اس کو ہرگز نہیں بھولنا، بار بار اس کی توجہ جو ہے اس کے باطن کی طرف کریں، کیونکہ باطنی بیماریاں بہت زیادہ مہلک ہوتی ہیں۔ انسان ظاہری بیماریوں کا تو علاج کروا لیتا ہے، لیکن باطنی بیماریوں کا علاج کرنا انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے، اس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، کہ کہیں کسی کے حسد کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، کسی کے بغض کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، کہیں شہوت کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، کہیں مال کی طلبی کے اندر زیادہ مبتلا نہ ہو جانا، کہیں بیوی بچوں کی محبت کے اندر اس قدر نہ بڑھ جانا کہ حرام کمائی کی طرف چلے جاؤ یا ان کے حرام خواہشات کو پورا کرنے کی طرف نہ چلے جانا۔ تو باطن کے حوالے سے خاص طور پر اس کی تربیت کرتے رہیں۔ باطن کے جو علوم ہیں ان کے حوالے سے 2 چیپٹر خاص ہوتے ہیں، ایک منجیات ہوتی ہیں اور ایک مہلکات ہوتے ہیں۔ یہ 2 چیپٹر خاص طور پر تصوف کے اندر، خاص طور پر احیاء العلوم، کیمیا سعادت، اس حوالے سے یہ بچوں کو لازمی طور پر ان کی تربیت دیں اور ان کو پڑھنے کا کہیں یا خود پڑھ کے ان کے ساتھ نالج شیئر کریں کہ منجیات اور مہلکات کے حوالے سے آپ کو بھی کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے۔ منجیات کہتے ہیں نجات دلانے والی چیزیں اور مہلکات کہتے ہیں ہلاک کرنے والی چیزیں۔ منجیات کے اندر آ جائے گا صبر، توکل، رجا۔ صبر کسے کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی اس آزمائش پر کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا، دل کے اندر بھی اور زبان کے اوپر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی گئی آزمائش کو خوشی دل سے ایکسپٹ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ شکر کس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو جو نعمتیں دی ہیں، آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، بیوی بچے دی ہیں، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا کہ یہ میرا خود کا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ کرو گے تو پھر یہ تکبر آ جائے گا، اور اگر ان تمام چیزوں کو اللہ کی جانب سمجھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو گے، اللہ کے سامنے جھکو گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے رجا، کہ اس بات کی امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مجھے بخش دے گا، اور اسی طرح خوف، کہ اس بات کا بھی خوف رکھنا ہے، ہمیشہ امید کے اندر نہیں چلے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے بس مجھے بخش دیا ہے، ساتھ میں یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میں کہیں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے۔ یہ ہیں منجیات یعنی نجات دلانے والی چیزیں، شریعت مطہرہ کے ظاہر اور باطن کے مطابق عمل کرنا۔ اور مہلکات کیا ہے، کسی سے حسد رکھنا، کسی کی نعمت دیکھ کر اس پر جیلس ہونا، اس حوالے سے علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح فضول گفتگو کرنا، جس کے حوالے سے آخرت کے اندر پکڑ ہو گئی، یعنی جن چیزوں کی ضرورت نہیں اس حوالے سے بلا وجہ گفتگو کرتے رہنا۔ اسی طرح فضول نظری ادھر ادھر دیکھتے رہنا، موبائل پر بلا وجہ بیٹھے رہنا یا بد نگاہی کرنا۔ اسی طرح برے خیالات کو سوچتے رہنا، برے پلان بناتے رہنا۔ اسی طرح زنا کرنا، چوری کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مہلکات میں سے ہیں۔ اور انسان کے باطن کے اندر حسد، تکبر، ریاکاری، یہ تمام چیزیں مہلکات میں سے ہیں جن کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو نالج ساتھ ساتھ میں بچوں کو دیتے جائیں، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، تو اس کے پاس دونوں ہتھیار ہوں اور دونوں طرح سے وہ تربیت یافتہ ہو۔ جب شیطان ظاہر سے حملہ کرے تو وہ ظاہر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ظاہر کو بچائے، اور جب باطن کے ذریعے سے حملہ ہو تو وہ اپنے باطن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے باطن کی حفاظت کرے اور اپنے باطن کو بچائے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سیو رکھے۔ اور اس کو بار بار یہ چیز بتاتے رہنا ہے، انسان کا ظاہر دنیا کے اندر رہے، لیکن انسان کا باطن جو ہے وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی کی محبت، کسی چیز کا شوق، کسی چیز کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے کبھی بھی نہیں بڑھنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے شوقوں کو، اپنی خواہشوں کو اور اپنے نفس کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، کہ کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اس چیز کے حوالے سے بچے کی بار بار تربیت کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں معاشرتی مسائل، کہ جیسے کہ معاشرے کے اندر اس وقت بہت زیادہ جھگڑے ہیں، بہت زیادہ مسائل کے اندر الجھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو اس کے حوالے سے اس کی تربیت کریں۔ تو اس کا حل بنیادی سا یہی ہے کہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی، 72 جنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ اب اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ تھے، وہ جس طرف امت کی اکثریت ہوگی وہی حق پر ہوں گے۔ لہذا دیکھنا جس طرف امت کی اکثریت ہو ان کے ساتھ چلنا اور انہی کے مطابق اپنے معاملات کو رکھنا، وگرنہ اگر تم نے ہر پارٹی کو جوائن کیا تو قیامت والے دن تمہیں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ سنی بھی نکال دیں گے، وہابی بھی نکال دیں گے، شیعہ بھی نکال دیں گے، دیوبندی بھی نکال دیں گے، اہل حدیث بھی نکال دیں گے۔ وہ کہے گا یہ تو اس کا ہے، وہ کہے گا یہ اس کا ہے، وہ کہے گا یہ اس کا، تو تم کسی کے بھی نہیں رہو گے۔ لہذا اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے نہ ہو بلکہ کسی کے ہو کر مر جاؤ۔ اور کسی کا ہو کر مرنا، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ نے کس طرح سے تلاش کرنا ہے کہ ایک امت کی اکثریت کو دیکھنا ہے اور ایک اس بات کو دیکھنا ہے کہ ظاہر اور باطن کے جامع کون لوگ ہیں۔